بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قاری و نکر حیات ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے جی۔ آج ہم نے تختی نمبر 7 پڑھنے کا آغاز کرنا ہے، اور اس تختی کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس تختی کو، یہ قرآن کریم کی اتنی زیادہ بیس ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھتے، اور پورے قرآن کے اندر لاکھوں جگہ پر جا کر یہ ایسے نشانات استعمال ہوتے ہیں اور لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو قرآن کریم کے اندر اس کی کچھ ایگزامپلس دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، خاشعون، یہ خا کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ فی صلاتہم خاشعون۔ خاشع، خاشی، اس کے اوپر زبر نہیں ہے، کھڑی زبر ہے۔ جو کھڑی زبر ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور جو زبر یا زیر یا پیش ہوتی ہے اس کو شارٹ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، للزکاتی، للزکاتی، اس کو للزکاتی، للزکاتی، یہ کھڑی زبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں، فاعلون، یہ قرآن کریم کی بیس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حروف کے پہچان کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ حروف کی ادائیگی کو سیکھنے اور سکھانے کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر لائن کے اندر یہ لفظ دیکھیں کتنی بار یہ حرکت کتنی بار استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیں، حافظون۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں، ذالک عادون اماناتہم۔ ٹھیک ہے، صلواتہم راعون فمن ابتغى۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کتنی جگہوں پر یہ کھڑی زبریں استعمال ہوئی ہیں۔ اگر میں آپ کو آگے دکھاتا جاؤں گا، قرآن کریم میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں۔ ثم جعلناہ، ثم جعلناہ، جعلنا، جعلنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ ایک اس کھڑی زبر والے حرف کو کھینچا جاتا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں، ثم خلقنا، کسی بھی حرف کے آگے جب الف آ جاتا ہے، فیہا خالدون، ایک الف والے حرف کو کھینچا جاتا ہے، کسی حرف کے آگے الف آ جائے۔ ٹھیک ہے، فیہا خالدون خلقنا انسان۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ کھڑی زبر ہے سولا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، پہلے پہ کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچے گے سولا، لیکن جو دوسرا ہے اس پہ زبر ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ سلالتن، سلال، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو قرآن کریم کے ہر پیج کے اوپر دیکھیں، لاکھوں جگہ کے اوپر یہ حرکت استعمال ہوئی ہے، تو آپ کو اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو زبر ہے نا، اس کو شارٹ پڑھا جاتا ہے، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، یی، یو، ضا، ضی، ضو، اس کو شارٹ پڑھا جاتا ہے زبر کو، لیکن کھڑی زبر کو با، بی، بو۔ ٹھیک ہے، یا، یی، یو، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ولدا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر واو پر کھڑی زبر ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ والدا، والدا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کو پڑھنے کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں، اور ادھر سے میں آپ کو ترجمے کی اس میں جو مسٹیک ہوتی ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، اس سے پھر بات بڑھ جائے گی بہت زیادہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو میں نے اس کی مثالیں دے کر یہ دیکھیں، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو شارٹ پڑھا جاتا ہے، دا، دی، دو، تا، تی، تو، سا، سی، سو، سا، سی، سو۔ ٹھیک ہے، سا، سی، سو، لا، لی، لو، نا، نی، نو۔ یہ دیکھیں، اس کو شارٹ شارٹ پڑھا جا رہا ہے نا، لیکن اس کی بنسبت جہاں پر کھڑی زبر آ جائے گی اس کو ہم
کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے ذرا اس کو پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یہ ایک با ہے نا، اس کے اوپر تینوں حرکتیں لگی ہوئی ہیں، زبر، زیر اور پیش، ہم نے تینوں کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ اب اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش اس جگہ پہ ہوتا ہم کیسے پڑھتے؟ با بی بو، لیکن کھڑی زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ با بی بو، ٹھیک ہے۔ یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زیر یی، اس کو یا سختی سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نرمی سے۔ یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ را کے اوپر جب کھڑی زبر پڑھیں گے تو را موٹی ہے، را کے نیچے کھڑی زیر پڑھیں گے تو را باریک ہے۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ اس کو سٹینڈنگ زبر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹینڈنگ زبر، سٹینڈنگ زیر، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ اور یہ جو سٹینڈنگ زبر سٹینڈنگ زیر پڑھتے ہیں نا، جو لوگ آن لائن پڑھاتے ہیں نا، وہ انگلش میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو انگلش کے اندر اس کو سٹینڈنگ زبر سٹینڈنگ زیر بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ اصول بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، آ عی عو۔ دیکھیں آ اور آ ان میں فرق ہے، آپ نے ان دونوں کو آ نہیں پڑھنا، اس سے پھر آگے جا کے جس وقت صحیح پریکٹس نہیں ہوتی تو قرآن کریم میں جا کے پھر معنی میں تبدیلی جیسی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ اس لیے عین سے اور حمزہ سے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، آپ نے اس کی اچھی پریکٹس کرنی ہے۔ آ ای او نہیں ہے، آ ای او یہ ہے، یہ آ ای او ہے، ٹھیک ہے۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر خی، ہا الٹا پیش ہو، ہا خی ہو۔ غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو۔ اس کو غے نہیں پڑھنا، غے، یہ غین بھی ہر حالت میں موٹا ہی ہوتا ہے، اس کو غا پڑھیں گے، غا غی غو۔ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یہ موٹا سنائی دے۔ خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ یہ دیکھیں یہ زال کی شکلیں مختلف ہیں، یہ بھی زال ہے اور یہ بھی زال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں بغیر سپیلنگ کے پڑھوں گا۔ زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا سی سو،
ضاضيض طاطيط ضاضيض فافيف قاقيق كاكيك آئيء هاهيه واويو ہاہیہو آئیو. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ تجوید کی اور قرآن کریم کو پڑھنے کی بیس ہے. اگر اس کے اوپر آپ کی پریکٹس اچھی ہوئی تو آگے قرآن کریم روانگی کے ساتھ تجوید میں پڑھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اگلی مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.